اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک نہایت ہی مجرب اور معمل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا اسم گرامی جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ جو لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ آخر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، وہ دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ہزاروں وظیفے کرتے ہیں، ہزاروں نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی بھی دعا کو قبول کیوں نہیں فرماتا، تو وہ بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے ہی نام بہت ہی پاک اور ہر لفظ کچھ نہ کچھ مصلحت میں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے ناموں میں برکتیں اور فضیلتیں بے شمار ہیں۔ جو بھی نام آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خدائے ذوالجلال خالق بحر و بر ازرہ شان شایان اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں جو پاک ہیں، ان ناموں سے اپنے رب کو پکارو۔ خدائے لم یزل ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، ہر نام ایک بیش بہا خزانے کا دہانہ ہے، ہر نام کی اپنی ایک عظیم سلطنت ہے۔ اللہ اسم ذات ہے، باقی تمام اسماء صفات ہیں۔ اللہ پاک کے ناموں کو الگ الگ بھی پکارا جاتا ہے مگر ملا کر بھی پکارا جا سکتا ہے۔ ان اسماء حسنہ کی مکمل تاثیر کون پا سکتا ہے مگر جو قطرہ تاثیر ہمارے قلب پر گرا پابند تحریر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے خاص اسم ذات اللہ ہے۔ روزانہ اگر ہم کامل یقین کے ساتھ 1000 بار اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ ہماری تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اپنے اسم ذات سے پکارا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نماز کے بعد اگر جو شخص اللہ پڑھتا ہے وہ صاحب باطن و صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو مریض کو یہ پلایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے، اور کسی برتن پر اللہ لکھ دیا جائے اور اس کا پانی آسیب زدہ پر چھڑکیں تو اس پر مسلط شیاطین جل جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کا محبت الہی کی وجہ سے ذکر کرے گا اور شک نہیں کرے گا اور وہ صاحب یقین میں سے ہوگا، اور جو ہر نماز کے بعد اللہ پڑھتا رہے گا اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص 1000 بار پڑھے گا اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص قبلہ رخ بیٹھ کر اس کا ورد کرتا رہے حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اس کو عطا کی جائے گی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ
بہت ہی بخشنے والا مہربان رحمان و رحیم ہے۔ اس کے نام سے جو چیز پکاری جائے وہ ضرور عطا کی جاتی ہے۔ تو جو شخص اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کی دعائیں محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس شخص کا مانگنا پسند آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بار بار کہتا ہے کہ یہ مانگے اور میں اس کی دعا کو مزید دیر سے پورا کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا مانگنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو دیر سے قبول کرتا ہے۔ اور کچھ دعائیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں اس وقت ٹھیک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو دیر سے قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے چاہے کہ میرا بندہ کوئی مشکل میں ہو اور میں اس کی مشکل آسان نہ کر دوں۔ تو ناظرین، اس بات سے پریشان نہ ہوا کریں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ لوگوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو جب یہ بات قرآن پاک میں صاف لفظوں میں بیان کر دی گئی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جس پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی اپنے اندر ایک کامل یقین رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور کوئی بھی وظیفہ کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ اپنے اندر نہیں رکھنا۔ بلکہ اگر کوئی آپ کو اس طرح کہہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فلاں نام پڑھ لیا کرو تو تمہیں اتنا رزق عطا کر دیا جائے گا، تو اگر آپ کامل یقین پتھر پر بھی رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ یقین دیکھ کر ہی آپ کو رزق عطا فرما دے گا۔ بس آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے اپنے اندر، اور اپنے رب پر سب سے زیادہ کامل یقین رکھنا چاہیے۔ ہمیں کسی دوسری ذات پر یقین نہیں ہے، صرف اپنے رب ذوالجلال پر یقین ہے۔ تو ناظرین، آپ زیادہ سے زیادہ توکل اپنے اندر پیدا کریں اور اب زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کریں۔ کچھ دعائیں ہماری آخرت کے لیے محفوظ کر لی گئی ہیں۔ کل بروز قیامت جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اور ہمارے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی، تو تب ہماری وہ دعائیں جو ہم نے اس دنیا میں کیں وہ اس وقت آخرت میں ہمیں بہت کام آئیں گی۔ ناظرین، آپ نے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ اور ہمارا یہ جو آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات، اس کو 1000 بار آپ نے کامل یقین کے ساتھ کسی بھی وقت پنجگانہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ خود دیکھیں گے کہ کچھ ہی دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبرکات آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ جو منہ سے لفظ نکالیں گے اللہ عز و جل اسے پورا فرما دے گا۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی غلط ناجائز دعا نہ مانگیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قسم کی غیر اخلاقی باتوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو آپ نے 1000 مرتبہ لفظ اللہ پڑھنا ہے اور اس کے جلوے خود آپ دیکھیں گے۔ اور کسی بھی نماز کے بعد آپ نے ایک نشست پر بیٹھ جانا ہے اور یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی سے کلام کیے لفظ اللہ پڑھتے رہنا ہے، اور 1000 بار جب تسبیح آپ کی پوری ہو جائے
تو اس کے بعد آپ نے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ ناظرین، آخر میں ان تمام اسلامی بہنوں اور بھائیوں کے لیے جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اور جن کو رزق کا مسئلہ ہے، جن کو روزی نہیں مل رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو غیب سے رزق عطا فرما دے۔ سب سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔